23 روز سے جاری احتجاج پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ حکومت کے پاس شدید خطرات کی انٹیلیجنس رپورٹس تھیں۔ ریاست کچھ اقدامات بڑے نقصان سے بچنے کے لیے اٹھاتی ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی سے ملاقات کے بعد حکومتی کمیٹی کی نیوز کانفرنس۔ فواد حسن فواد کہتے ہیں بلوچستان سے آئے مظاہرین پرامن رہے، چند مقامی افراد نے مسائل پیدا کیے۔ پتھراؤ کرنے والوں نے چہرے ڈھانپ رکھے تھے۔ تمام خواتین اور بچوں کو رہا کر دیا۔ شناخت ہو جانے والے مرد بھی رہا کر دیے گئے۔ کہ تمام عورتوں اور بچوں کو بغیر کسی استثناء کے فوری طور پہ رہا کر دیا گیا۔ اسی طرح تمام ان مردوں کو جن کی شناخت ہو چکی ہے ان سب کو بھی فوری طور پہ ہم رہا کر چکے ہیں۔ جن کی ابھی شناخت اور تفتیش کا عمل جاری ہے، ان کا جو اوریجن ہے اور ان کی جو شناخت ہے وہ بھی اس بات کا تعین کرنے میں مدد کرے گی کہ کیا واقعی ان کو وہاں پہ موجود ہونا چاہیے تھا یا نہیں۔ بعض اوقات ریاست کو اور حکومت کو بہت سے اقدامات، میں نے اسی لیے شروع میں کہا نا کہ ہم آج خوش دلی سے یہ بات نہیں کریں، بعض اوقات مجبوری کے تحت بھی کرنے پڑتے ہیں کسی بڑے نقصان سے۔ ہمارا خود اپنا پوری کنوکشن یہ ہے کہ جو مظاہرین بلوچستان سے آئے ہوئے تھے ان میں سے کسی نے بھی یہ ایسا کوئی عمل نہیں کیا، لیکن ان لوگوں نے کیا جو یہاں پہ مقامی طور پہ اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے تھے۔ پتھراؤ کا سلسلہ جس طرح ہم نے آپ کو بار بار یہ میں نے 2 مرتبہ پہلے بھی کہا، ان لوگوں نے کیا جو ان بلوچستان سے آنے والے مظاہرین میں شامل نہیں تھے۔ کچھ لوگ جو مقامی طور جنہوں نے آنے سے پہلے اپنے چہرے جو ہیں وہ ڈھانپے ہوئے تھے۔ نفرت اور تقسیم کی سیاست عروج پر پہنچ چکی۔ کچھ لوگ سیاسی تقسیم اور نفرت برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ نفرت کی سیاست کا بخار توڑنا ہوگا۔ بلاول بھٹو کا حیدرآباد کے سندھ میوزیم میں نویں شیخ ایاز میلے کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا ہماری رائے الگ ہو سکتی ہے لیکن سب محب وطن ہیں۔ ایک دوسرے کو غدار کہیں گے تو ملک کیسے چلے گا؟ نفرت اور تقسیم کی سیاست عروج پہ ہے اور ہمیں اس بخار کو اب توڑنا پڑے گا۔ اس میں آپ کا مدد کی ضرورت ہے۔ آپ کی مدد کے ساتھ ہمیں اس ہائپر پارٹیزن شپ، ہائپر پولرائزیشن کی بخار کو توڑنا پڑے گا۔ ہر پاکستانی کو سمجھانا پڑے گا کہ آپ بھی محب وطن پاکستانی ہو، میں بھی محب وطن پاکستانی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا رائے الگ ہو، ہم ہر کسی کا حق یہ ہے کہ آپ اختلاف رائے رکھے، مگر اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ ذاتی دشمنی پہ اتر آئیں۔ ایک دوسرے کو ایک غدار کہیں گے تو کفر کہیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ پائیں گے ایک دوسرے کو، تو ہم کیسے ایک پاکستان ہو کے اس ملک کو چلائیں؟ اپنے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہتھیار، بندوق، گولی تو تھام لیتے ہیں، مگر وہ قلم، وہ کتاب اس طریقے سے نہیں تھا۔ اقلیتیں ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں اور ان کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ نواز شریف کا قوم کے لیے خدمات پر اقلیتی برادری کو خراج تحسین۔ لاہور میں نون لیگ کی اقلیتی ونگ کے رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف کا کہنا تھا کہ اقلیت سے ایسے فوجیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے وطن کے لیے قربانیاں دیں۔ اقلیتیں پاکستان کا ایک قیمتی اثاثہ ہیں۔ اقلیتی کے ساتھ مل کر ہی پاکستان مکمل ہوتا ہے۔ وسیع برادری کو ملک بھر میں اور ملک سے باہر بھی اپنی بھرپور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کی ماشاءاللہ قربانیاں پچھلی جو جنگیں گزری ہیں اس میں بھی بہت عمدہ قربانیاں آپ لوگوں نے دی ہیں۔ میں خود جانتا ہوں ایسے ان فوجیوں کو، فوجی افسروں کو جنہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور پاکستان کی فوج کا وہ حصہ رہے ہیں اور بڑا ماشاءاللہ انہوں نے ایک سچے اور عمدہ پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ اور بہادر لوگ تھے جن کو میں کچھ ان میں سے فوت بھی ہو چکے ہیں، تو جو بڑے ہی میں نے انٹیگریٹی والے، آنیسٹ اور بڑے ڈیڈیکیٹڈ وہ لوگ تھے جن کو میں جانتا ہوں۔ ایک اپنا یہ جس کو کہتے ہیں گلدستہ ہے اور ہم بالکل اس گلدستے کو انشاءاللہ اور بھی آنے والے وقت میں سجائیں گے اور اس کو انشاءاللہ اور بھی خوبصورت بنائیں گے۔ محسن سپیڈ کا ایک اور طوفانی منصوبہ، ملتان روڈ سے موٹر وے تک صرف 6 منٹ میں رسائی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے سگنل فری فیز 2 کا پلان پیش کر دیا۔ ملتان روڈ پر اورنج ٹرین ٹریک کے نیچے فلائی اوور بنانے کی تجویز دے دی۔
منصوبے کے مطابق فیز 2 کے 3 حصے ہوں گے۔ پہلا ملتان روڈ پر فلائی اوور بنے گا، دوسرے حصے میں موٹر وے تک ڈیول کیریج وے تعمیر ہوگا، تیسرے حصے میں ٹرمپٹ انٹرچینج بنے گا۔ LDA کا تیار کردہ ڈیزائن فائنل کر لیا گیا۔ منصوبے پر 5 ارب 90 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ پنجاب میں 2600 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر و مرمت کی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس صوبے میں 105 سڑکوں کے منصوبے زیر التواء تھے۔ تقریباً 150 ارب روپے لاگت آئے گی۔ مختلف اضلاع کی 33 شاہراہیں تیزی سے زیر تکمیل ہیں، آمد و رفت آسان ہوگی۔ لاہور کو تجاوزات فری بنانے کا مشن، شہر میں دوسرے روز بھی گرینڈ آپریشن کیا گیا۔ بھاٹی چوک میں شیڈز اور غیر قانونی تھڑے مسمار کر دیے گئے۔ مزاحمت پر 30 دکاندار گرفتار، 5 دکانیں سیل۔ مال روڈ بھی کھلا لگنے لگا۔ ٹپا اور LDA بھی ان ایکشن ہے۔ مین بولیوارڈ گلبرگ کے اطراف میں آپریشن، 16 املاک سیل کر کے تجاوزات کو ہٹا دیا۔ مہنگائی کے طوفان کے باعث رواں سال شکر تاریخ کی بلند ترین سطح 190 روپے کلو تک فروخت ہوئی۔ مہنگی شکر نے نہ صرف شہریوں کی زندگی سے مٹھاس چھین لی بلکہ تاجروں کے کاروبار میں بھی کڑواہٹ گھول دی۔ چینی کی قیمتوں میں اضافے کا سفر کا بتا رہے ہیں کراچی سے بسیم افتخار اپنی رپورٹ میں۔ مہنگائی کا طوفان سال 2023 میں بھی تاجروں سمیت عام آدمی ہوا ہلکان۔ سال کے آغاز سے ہی منافع خور سرگرم رہے، جنہوں نے موقع ملتے ہی چینی کی ذخیرہ اندوزی مصنوعی بحران کے ذریعے قیمتوں میں اضافے کو جاری رکھا۔ سال کے آغاز پر ہول سیل کی سطح پر چینی کی فی کلو قیمت 85 روپے تھی، جو بلند ترین سطح 187 روپے کلو تک جا پہنچی۔ ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین عبدالرؤف ابراہیم کا کہنا ہے کہ شکر مہنگی ہونے کی وجوہات میں اہم وجہ ذخیرہ اندوزی بنی۔ جو ہمارے جنرل آصف منیر صاحب نے جو ظاہر سی بات ہے، اسمگلنگ بھی بہت ہو رہی تھی افغانستان، اور یہ کارٹل تھا، شوگر کارٹل تھا، اور یہ سٹا مافیا تھی، اس پہ بڑے اقدامات اٹھائے جنرل آصف منیر صاحب نے، نگراں وزیر اعظم نے۔ ریٹیل کی سطح پر علاقائی بازاروں میں چینی سال کے ابتدا میں 90 روپے کلو تھی، تاہم ستمبر میں فی کلو 190 روپے کلو تک بلند ترین سطح تک پہنچ گئی۔ جنوری کے مہینے سے قیمتیں بڑھنی شروع ہو گئی تھی، اس کے بعد مارچ تک 190 روپے کی قیمت آ گئی۔ پھر اس کے بعد اس کی وجوہات جو ہے نا، بجلی اور گیس اور پیٹرول کی وجوہات کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ایک سال میں چینی کی ہوش ربا قیمتیں بھی مہنگائی کی شرح میں اضافے کا سبب بنیں۔ سال کے اختتام کے قریب حکومت کی جانب سے اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزوں، منافع خوروں اور سٹا مافیا کے خلاف سخت کارروائیاں چینی کی قیمتوں میں کمی کا سبب بنی، جس کے بعد چینی ریٹیل کی سطح پر 125 روپے کلو تک فروخت ہوتے ہوئے دیکھی گئی۔ آج رواں سال کا سب سے چھوٹا دن تھا جبکہ رات طویل ترین ہوگی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج طلوع آفتاب صبح 7:12 پر ہوا اور غروب آفتاب شام 5:48 پر ہوا۔ یہ سال کا چھوٹا ترین دن تھا۔ دن کا دورانیہ 10 گھنٹے سے زائد تھا۔ آج کی رات سال کی طویل ترین رات ہوگی۔ آج کی رات کا دورانیہ 14 گھنٹے ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا لاہور سے انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ۔ بلاول بھٹو زرداری کے لیے NA 128 سے کاغذات نامزدگی وصول کر لیے گئے۔ بلاول بھٹو زرداری جو کہ الیکشن میں لاڑکانہ سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں اور لاہور سے بھی وہ انتخابات لڑیں گے۔ اس سلسلے میں پیپلز پارٹی لاہور کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو کی انتخابی مہم بھرپور طریقے سے چلائی جائے گی اور NA 128 وہ حلقہ ہے جس کے لیے بلاول بھٹو کے لیے کاغذات نامزدگی وصول کر لیے گئے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے حسن علی سے۔ حسن، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے لاہور سے جو انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے اور لاہور سے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 128 سے جو ہے وہ کے لیے بلاول بھٹو زرداری کے کاغذات نامزدگی جو ہیں آج وصول کیے گئے ہیں، جبکہ اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کا یہ کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی انتخابی مہم جو ہے وہ بھرپور طریقے سے چلائی جائے گی۔ NA 128 کے ساتھ جو 2 پنجاب اسمبلی کے حلقے لگتے ہیں جس میں PP 169 جہاں سے میاں مصباح الرحمان نے کاغذات نامزدگی جو ہے وصول کیے ہیں اور PP 170 سے پیپلز پارٹی کے رہنما حافظ غلام محی الدین نے جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جو ہے وصول کی اور بتایا یہ جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے کہ کل جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کے NA 128 سے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جمع کروائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن آپ کا۔